الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق میں تو دوسرا بازو مغرب میں ہے، اتنا بڑا اللہ کا ایک فرشتہ ہے۔ جب بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پھر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ ہر فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ درود پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ ماہ مقدس چل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صدیق اکبر بھی ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے اور صدیق اکبر کے بیچ میں بٹھایا، درمیان میں بٹھایا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ذی شان شخصیت ہے کہ جس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ساتھ اس کو بٹھایا ہے۔ وہ شخص نے سرکار سے کچھ معروضات کی اور پھر وہ چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ذی مقام شخص تھا جس کو آپ نے اتنی عزتوں سے نوازا، اپنے اور صدیق اکبر کے بیچ میں اس کو آپ نے بٹھایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص مجھ پر ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ بڑا مختصر سا درود پاک ہے، تو آپ بھی پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. کتنا مختصر درود پاک.
اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ شخص ان الفاظ کے ساتھ یہ درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے تو اس کو میں نے یہ مقام عطا کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر عمل سے باخبر ہوتے ہیں۔ جیسے ابو بکر مجاہد مشہور محدث ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ دیوانگی کی حالت میں رہتے تھے، مجذوبیت کی کیفیت طاری ہوتی تھی، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے، مجنون سمجھتے۔ ایک مطلب ابو بکر مجاہد بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم، ان کے سامنے سے جب حضرت شبلی گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے جا کر حضرت شبلی سے مصافحہ کیا، سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ لوگ تو ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، اور آپ اتنے بڑے عالم فاضل ہو کر اتنے بڑے محدث ہو کر تو آپ نے اس کا اتنا اکرام فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ رات میں نے ایسے ہی رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شبلی آئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کو یہ مقام یہ مرتبہ کس سبب سے ملا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر توبہ کی آیات مقدسہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آخری دو آیات اس توبہ کی، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ توبہ کی یہ دو آیات تلاوت کرتا ہے اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نور من نور اللہ۔ تو میرے آقا اس کے عمل سے بھی باخبر ہے کہ یہ میرا امتی نماز کے بعد کیا کچھ کرتا ہے، اور تفسیر عزیزی کے اندر بھی یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے ایمان اور منافق کے نفاق سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو جب بھی درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کریں تو بڑی توجہ کے ساتھ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اسمع لأہل محبتی وعارفہم، محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، توبہ کی آیت نمبر 40 ہے 10ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے جب دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے فرماتے تھے اپنے ساتھی سے فرماتے تھے لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ ہے اسی طرح اس کے یار غار صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر کی شان بے شمار آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، کئی احادیث میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا 316 تقریباً حدیثیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرمائی۔
قرآن پاک کی مشہور آیت مقدسہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچائی لایا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں۔ اور جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خرید کر آزاد کرایا تو لوگوں نے کہا کوئی احسان کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بلال کا کوئی احسان نہیں تھا صدیق اکبر پر، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو اتقا کے نام سے یاد کیا کہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس متقی کو پسند فرماتا ہے، جتنا تقوی زیادہ ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف کسی کے دل میں ہوتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ کسی کے دل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اپنے قریب فرماتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ یہاں اتقاکم فرمایا اور یہاں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بہت بڑا متقی ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی کئی آیات ہیں جو سرکار جو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کا نام عبداللہ ہے، پہلے عبدالقعبہ تھا، میرے آقا نے بدل دیا، عبداللہ نام رکھا۔ صدیق و عتیق آپ کے مشہور القاب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تیرا نام آسمانوں پر صدیق لکھا ہے، صدیق کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ نہ صرف عمل کے صدیق تھے بلکہ قول فعل ہر طرح کا آپ کے اندر سچائی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، اور ایک ہوتا ہے صدیق اکبر۔ صادق وہ ہوتا ہے سچا، جیسے واقعہ ہوا ہو ویسے وہ بیان کر دے، جیسے وقوع ہو ویسے بیان کر دے، کمی بیشی نہ کرے اس میں، وہ سچا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کہہ دے اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے۔ اور صدیق جو ہیں وہ خود صدیق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق امتیوں کے اندر۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے افضل البشری بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے، کل بروز قیامت حوض کوثر بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور ایسا ساتھ پیارے محبوب کا ان کو ملا کہ آج بھی ان کی قبر اللہ کے محبوب کے ساتھ بنی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا، اس کے بعد ان کو سینے سے لگایا صدیق اکبر کو، پھر ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدیق اکبر سے اتنی والہانہ محبت فرماتے ہیں، حالانکہ روز کا ملنا تھا سرکار صدیق اکبر کے ساتھ، حالانکہ
اصولی طور پر یہ بات بندہ کوئی روزانہ اگر کسی سے ملاقات کرتا تو اتنی زیادہ والہانہ محبت کا اظہار نہیں کرتا. جس کی روزی ملاقات ہوتی ہے، ہر وقت ملاقات ہوتی ہے، وہ اتنی والہانہ محبت کا اظہار نہیں کرتا. ہاں کوئی بندہ 10 دن، ہفتہ، 15 مہینہ، 4 مہینے کے بعد اگر کسی سے ملاقات پھر وہ اس طرح والہانہ محبت سے مصافحہ بھی کرتا ہے، معانقہ بھی کرتا ہے، جفیاں بھی ڈالتا ہے، اس کو چومتا بھی ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. کہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن صدیق اکبر کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، آپ روزانہ سرکار سے مل کے سرکار اتنی ہی والہانہ محبت کا اظہار فرماتے تھے. تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صدیق اکبر سے اتنی محبت فرماتے ہیں جیسے کافی عرصے بعد آپ ملاقات کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے مولا علی کی، کہ علی جو مقام اور مرتبہ میرا اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی صدیق اکبر کا مقام میری بارگاہ میں ہے. یعنی جس طرح سے میں اللہ کا محبوب ہوں ویسے صدیق اکبر میرا محبوب. کسی نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں میں کون پیارا لگتا ہے؟ فرمایا اس کا باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی سے گزرے تو جبریل امین اس وقت مسجد نبی کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ گزرتے ہوئے دیکھا تو سرکار کے بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے تو نہیں ہیں؟ لیکن فرمایا ہاں یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے جبریل، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، زمین پہ اتنا لوگ نہیں جانتے جتنا ان کو آسمانوں پہ جانا جاتا ہے، اور ان کا نام آسمانوں پر حلیم کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے. بردبار، نرم دل، حلم والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے رحیم و کریم تھے، بڑے نرم دل تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ان کے والد ان کو بت خانے لے گئے. ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور ابو قحافہ ان کے باپ جو ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے صدیق اکبر کے والد. تو ان کو لے کے بت خانے میں صدیق اکبر کو بچپن تھا ان کا صدیق اکبر کا، اور ایک بت کے آگے ان کو کھڑا کر دیا، کہا کہ بیٹے یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، ان کو سجدہ کرو. یہ کہہ کے تو وہ دوسرے بت کے پاس چلے گئے ان کے باپ صدیق اکبر کے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بت کو دیکھا کہ ان کو خدا کہتے ہیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیا خدا ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس بت سے کہا انی جائعن، میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ. تو جو میرا خدا بنا ہوا ہے، میرا رب ہے، میں بھوکا، مجھے کھلا. انی آرن فکسنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہنا. اب بت تھا کیا جواب دیتا؟ پھر وہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بات. جب آپ نے ان سے کلام کیا بت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے صدیق اکبر کہا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَمُنَا نَفْسَكَ، اے بت اگر تو خدا ہے تو پھر میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا کے دکھا. ایک پتھر اٹھایا، دھڑام سے اس کو مارا تو بت دھڑام سے نیچے گر گیا. تو وہ نیچے گرا تو اس کے باپ نے دیکھا کہ بت گر گیا. وہ تو ابو کا ہاتھ کھڑا اور گھر لے کے آ سنبھال اپنے بچے کو. ان کی والدہ سے کہا پتہ ہے اس نے آج ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے توہین کر دی کہ ہمارے پر عذاب نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے. تو آپ کی والدہ نے کہا اے میرے سرتاج، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جب میں امید سے تھی اور جب اس کا ولادت قریب ہے، جب یہ پیدا ہونے والا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی اے اللہ کی بندی، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ اللہ کا پیارا ہے اور اس کے محبوب کا یار غار صدیق اکبر ہے. تب سے آپ کا نام مشہور ہے. جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے ملک شام کا میں نے سفر کیا تو وہاں جو ملک یمن کے لوگ تھے میرا بڑا استقبال کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مکے کے اندر
کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس وقت حضور پاک نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تو تھا، میں نے کہا سنا تو ہے کہ کسی نے کیا ہے دعویٰ، بلکہ پتا تھا، جانتا بھی تھا کہ حضور پاک کی شکل کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے، محمد نے دعویٰ کیا نبوت کا اعلان کیا ہے. تو نے کہا ہاں سنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ مجھے ایک محل میں لے گئے، وہاں مختلف کمرے تھے، ایک کمرے میں لے گئے. تو کمرے میں جب میں گیا تو وہاں پر مختلف نبیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، فوٹو لگے ہوئے تھے. مجھے کہا کہ دیکھو ان میں سے وہ کوئی ہے وہ جس نے اعلان کیا ہے وہاں پر تمہارے مکے میں. تو کہتے میں ساری تصویریں دیکھی، مجھے کوئی تصویر میں وہ نظر، یعنی حضور پاک کی جو شکل ہے وہ نظر، فوٹو نہیں آیا. دوسرے کمرے میں لے گئے، وہاں بھی کافی تصویریں لگی ہوئی تھیں نبیوں کی، فردی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، جیسے بیت اللہ میں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. پھر حضور پاک نے ان کو صاف فرمایا تھا. تو وہاں بھی دیکھا کہ ان میں کوئی، کہا جی اس میں بھی نہیں ہے. تو تیسرے کمرے مجھے لے گئے. تو کہتے میں سب کو غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک آخری تصویر جو تھی وہ حضور پاک کی شکل بنی ہوئی تھی. لیکن جو کہتے ہیں مجھے حیرانگی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ باقی نبیوں کے علیحدہ علیحدہ تصویر تھی، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ سرکار دو عالم کرسی پر تشریف فرمائے، اور آپ کی کرسی کے پاس ایک اور نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے حیران ہو کر کہا، میں نے کہا یہ تو شکل وہی لگتی ہے، وہی نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ جو کرسی کے پاس بیٹھا ہوا یہ پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا یار غار ابو بکر صدیق ہے، اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا. ساری نشان انہوں نے بیان کی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں جب مکے میں آیا تو ویسا ہی پایا، اور کہتے ہیں پھر میں نے ایسے معجزے کو دیکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب پر ایمان لیا اور مسلمان ہو گیا. صدیق اکبر یہ ایمان لانے کا جبیر بن مطعم کا بیان کیا. اسی طرح صدیق اکبر ایمان کیسے لے گیا؟ سرکار دو عالم سے یہ بچپن سے ہی دوست تھے. صدیق اکبر کسی تجارتی غرض سے کسی ملک شام کی طرف گئے، اور وہاں پر ایک یمن گئے، وہاں بوڑھے عالم، ایک وہاں کا بوڑھا عالم تھا، اس نے ان کو ملاقات کی صدیق اکبر سے. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے تم حجاز مقدس، یعنی خانہ کعبہ مکہ شریف علیہ مکہ مدینہ کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، یہ تو بعد میں انہوں نے قبضہ کیا تو سعودی عرب نام رکھ دیا، اصل نام اس کا حجاز مقدس ہے. تم حجاز مقدس سے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں میں وہاں سے آیا ہوں. کیا تم قریش سے ہو؟ کہا ہاں میں قریش سے ہوں. تم تیم بن مرہ سے ہو، ان کے اولاد ہو؟ کہا ہاں. صدیق اکبر نے کہا ماجرا کیا ہے، تم یہ ساری ڈیٹیل مجھ سے لے رہے ہو کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس آخری ایک نشانی ہے وہ مجھے دیکھنے دو، اپنا کرتا ہٹاؤ. جب کرتا ہٹا کر دیکھا اس نے کہا کہ ناف کے قریب نے کہ تل کا نشان تھا. انہوں نے کہا وہ تم واقعی وہی ہو؟ صدیق اکبر میں حیران ہوا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ تمہارے مکے میں ایک مسلمان، ایک نبی، ایک مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اور تو اس کا پہلا ساتھی ہوگا. سارے نشانے ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور سارے نشانے ہم نے تیرے اندر دیکھ لی ہے. اور اس نے ایک نعت لکھ کر نا صدیق اکبر کو پکڑائی، کہا کہ یہ جا کر اپنے نبی کو دے دینا. صدیق اکبر تجارت کرنے کے بعد واپس پہنچے، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا کہ میں نے سنا کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیری طرف بھی نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، وہ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. یعنی صدیق اکبر کو میرے آقا نے خصوصیت کے ساتھ پہلے بیان فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا، میں تیری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وإلی الناس جمیعا، اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے تو لوگ معجزے طلب کرتے ہیں، دلیل طلب کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ساری باتیں چھوڑو، جو یمن کے اندر بوڑھے عالم نے میری نعت لکھ کر تجھے دی تھی وہ میرے حوالے کرو.
صدیق اکبر نے جب یہ غیب کی خبر دیکھی تو آپ نے اپنی جیب سے وہ نعت والا کاغذ نکالا اور سرکار کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی واختار علی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قدم صدیق اکبر سے آگے چلا گیا۔ بندہ چل رہا تو قدم آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں، جب گروپ جا رہا ہو بندے کا جب جا رہے ہوں 15 20 30 جتنے بندے تو کسی قدم آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم صدیق اکبر کے قدموں سے آگے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا ابا درداء، اے ابو درداء اپنے قدم صدیق اکبر سے پیچھے رکھو، ارے اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ جو افضل وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جو میرے آقا صدیق اکبر سے قدم بڑھانے کو بھی گوارا نہ کریں کہ صدیق اکبر سے کوئی آگے قدم بڑھا لے تو میرے آقا پھر کیسے گوارا کریں کہ صدیق ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بن جائے۔ میرے آقا نے تو کئی حدیث کے اندر بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا تھا، ترتیب آپ نے بیان فرمایا تھی کہ میرے بعد خلفاء کی جو ترتیب ہے وہ کیسے ہوگی۔ کئی حدیث کے اندر میرے آقا اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے بعد خلافت کس طرح چلے گی، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہوگا، پھر فاروق اعظم ہوں گے، پھر عثمان غنی ہوں گے، پھر مولا علی ہوں گے، اس کے بعد امام حسن مجتبی کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو خلافت میں 30 سال میں ابھی 6 مہینے باقی تھے، تو وہ جو 6 مہینے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے فرمائے تھے، اس لیے ان کو بھی خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میرا کر ترتیب بالکل جو بیان فرمائے سیدنا مولا علی صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا ابا الحسن آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے سرکار دو عالم کی حدیث پاک یاد آ گئی۔ کیا یاد آ گئی؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ صدیق اکبر نے پہلے دیکھ کے مسکرایا، تو مولا علی نے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا مجھے آقا کی حدیث یاد آ گئی، آقا نے فرمایا کل برود قیامت جنت کی ٹکٹیں جو ہیں وہ مولا علی تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ سنا تو مولا علی بھی مسکرائے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے بھی حدیث یاد آ گئی۔ کون سی حدیث؟ کہا میرے آقا نے مجھے یہ بھی کہا تھا اے علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں میرے صدیق اکبر کی محبت ہو، اگر میرے صدیق کی محبت نہیں ہوگی تو اس کو ٹکٹ نہیں دینا۔ لاکھ علی علی کرتے رہیں لیکن اگر صدیق اکبر کا انکار کرتے ہیں تو ٹکٹ نہیں ملے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو اپنے بعد خلیفہ ہونے کا کوئی اشارہ دیا تھا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ذرہ برابر ہلکا سا بھی اشارہ میرے آقا مجھے دیتے کہ میرے بعد تم نے خلیفہ بننا ہے تو میں خون کی ندیاں بہا دیتا، کسی کو خلافت نہ لینے دیتا، لیکن رسول اللہ نے ایسی کوئی وصیت، کوئی نصیحت، کوئی اشارہ مجھے نہیں دیا۔ اور مولا علی نے صدیق اکبر کی اس طرح سے بیعت کی، کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی موجودگی میں ہم سب کے آگے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، دین میں سب سے آگے آپ کو کھڑا کیا، ہم دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو آگے کھڑا کرتے ہیں۔ مولا علی تو یہ فرما رہے ہیں، اور آج ان کے نام نہاد چاہنے والے کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حکومت جو وہ چھین لی تھی معاذ اللہ، خلیفہ زبردستی بن گئے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی لیے صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ کا سودا کیا، سودا کرنے کے بعد ادھار پہ سودا تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں میعاد پر اس ٹائم پر آؤں، 10 دن بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں گا، اس وقت آپ کی طبیعت جو تھی ناساز تھی سرکار دو عالم وسلم کی، اس نے اندازہ لگا کہ ہو سکتا سرکار کا وصال ہو جائے،
تو میرے آقا نے فرمایا پھر تم ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا، یعنی میرا جو پیسہ ہے وہ کون دے گا؟ ابو بکر صدیق دے گا۔ وہ گیا تو مولا علی نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا جواب ملا؟ اس نے کہا جواب یہ ملا کہ آقا نے کہا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا۔ مولا علی نے فرمایا کہ پھر جاؤ اور آقا سے عرض کرو یا رسول اللہ اگر ابو بکر صدیق بھی ملاقات نہ ہو سکے، یعنی وہ بھی ان کا بھی وصال ہو جائے، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر عمر کے پاس چلے جانا۔ اس نے جا کے پھر مولا علی کو بتایا کہ سرکار نے فرمایا کہ عمر کے پاس۔ حضرت علی نے فرمایا اب پھر جاؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر بھی نہ رہے تو پھر؟ تو وہ آیا، سرکار نے فرمایا کہ پھر عثمان کے پاس چلے جانا۔ پھر عثمان غنی کا سننے کے بعد مولا علی کو کہا کہ مولا علی نے پھر چوتھی مرتبہ پھر بھیجا کہ پھر جاؤ آقا سے آج کو اگر عثمان غنی سے بھی ملاقات نہ ہو تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا پھر علی کے پاس جانا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا پھر اس کے پاس جانا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے۔ اب کہاں بیٹھے ہیں علی پاک، کہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہر امتی کے ہر عمل سے باخبر ہوتے ہیں، اسی میں جاگا حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ کم، میری حیات زہر بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال کر جانا بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام یاد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہر جو سمجھ میں آتی ہے، کوئی پریشانی کوئی غم کی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہیں، ساری پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا، لیکن آپ پھر فرما رہے کہ یہ بھی خیال ہے تمہارے لیے، یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال میری قبر میں پیش کیے جائیں گے، جب اچھے اعمال دیکھوں گا امت کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، الحمدللہ کہوں گا، جب اپنی امت کے اعمال بد دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری لاشیں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں دیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میری نعتیں بڑی کہتے ہو، میرے بڑے نعتیہ اشعار کہتے ہو، نعتیں بڑی پڑھتے ہو، حل قلت فی ابی بکر شیئا، کیا میرے صدیق اکبر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ میرے صدیق کی شان میں بھی کوئی منقبت لکھی ہے؟ قال نعم، ہاں یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی شان میں نے لکھی ہے۔ فقال، میرے آقا نے فرمایا قل وانا اسمع، مجھے صدیق اکبر کی منقبت کو سناؤ۔ پھر صاحب ثابت نے صدیق اکبر کی منقبت ان کی تاریخ میں اشعار پڑھے، وہ غار میں دو میں سے تھے، جب وہ حضور کو لے کر جبل ثور پر چڑھے، یعنی ترجمہ اس کا یہی ہے وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُ مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، یہ شعر جب پڑھا نا صدیق اکبر کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے ابوبکر صدیق ہے جو مخلوق میں بہترین انسان ہیں۔ جب یہ شعر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، فضحک رسول اللہ حتی بدت نواجذہ ثم قال صدقت یا حسان ہوا کما قلت، اے حسان تو نے جو کہا ہے بالکل حق کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، صدیق اکبر کی شان ایسے ہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس کی جتنی فضیلت کے مقام میں زیادہ ہوگا اسی دروازے جو اس کو داخل کی، مثال کے تو کوئی صدقات میں نفلی صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے تو باب الصدقات سے داخل کیا جائے گا، وہ جو نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے وہ باب الریان سے داخل کیا جائے گا، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے باب الزکوٰۃ سے، جو جہاد کرتا ہے وہ باب الجہاد سے، جو نماز نفل نمازیں زیادہ پڑھتا ہے فرض نمازوں کے علاوہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ باب الصلاۃ سے، اس طرح جنت کے 8 دروازے کا علیحدہ نام ہے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے گزرے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ ارجو ان تکون منہم، اے صدیق اکبر تم وہ ہستی ہو کہ جنت کا ہر دروازہ پکارے گا اے ابو بکر صدیق تم میرے اندر سے گزر جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی چاروں پشتے جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شرف ہونا بڑی عظیم سعادت ہے، لیکن آپ کی 4 پشتے ہیں، آپ صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی۔ کائنات میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا، صدیق اکبر کو یہ مقام ملا کہ 4 پشتے آپ کی جو ہے وہ صحابی رسول ہیں۔ اور بھی بے شمار احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ اے علی سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑے بہادر سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم تو آپ کو شیر خدا سمجھتے ہیں اور شیر خدا پر ہیں بھی، جو بھی آپ کے مقابلے میں آیا وہ شکست کھا گیا، لیکن آپ صدیق اکبر کو سب سے بڑے بہادر کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں شجاع ہوں، بہادر ہوں، لیکن صدیق اکبر اشجع الناس ہیں، صدیق اکبر مجھ سے بھی بڑے بہادر ہیں۔ لوگوں نے دلیل مانگی کہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ صدیق اکبر آپ سے بڑے بہادر ہیں؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب سرکار دو عالم کا خیمہ تیار کر لیا گیا، عریش تیار کر لیا گیا، خیمہ جس میں سرکار نے تشریف فرما ہونا تھا، اب جب وہ خیمہ تیار ہو گیا تو یہ اعلان ہوا کہ اب اس خیمے کی نگہبانی کون کرے گا، چوکیداری کون کرے گا؟ کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ صحابہ ڈر گئے تھے، کیونکہ اصل ٹارگٹ جو تھا وہ خیمہ تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ختم کر دیا جائے۔ تو وہ سب صحابہ خاموش، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کھڑا کیوں نہ ہوا؟ اس احساس کے ساتھ کہ اگر خدا نخواستہ آج رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو کل بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ احساس تھا ان کو، احساس ذمہ داری تھا، اس وجہ سے کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہ یا رسول اللہ آپ کے خیمے کا پہرا میں دوں گا۔ جب پتہ ہے کہ آپ کے خیمے کے پاس کھڑے ہونا ایسے ہے جیسے موت کو دعوت دینا، اور صدیق اکبر تو اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ صدیق اکبر سے جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا کہ معراج کی رات جب مقام سدرہ آیا تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے نہیں جا سکتا، میری حد آ گئی ہے، اگر آگے بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے یہ بالوں پر تخت و چاپ سب جو ہے جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ تو جب یہ سنا صدیق اکبر نے سبحان اللہ کیا پیارا جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل تھے نا وہ وہاں پہ رک گئے، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، خدا کی قسم اگر میں ساتھ ہوتا تو مر جاتا لیکن آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ یہ ہے صدیق اکبر، تن من دھن سب کچھ آقا پہ قربان کرنے والے۔ حضور نبی کریم نے بے شمار حدیث کے اندر جو ہے وہ، بلکہ میرے آقا نے ایک مقام فرمایا کہ مجھ سے نا کچھ دن وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے روٹین میں تھوڑی تبدیلی کی، کوئی 1 دن بعد ملتا ملاقات کرتا کہ 2 دن بعد، کوئی اس طرح سے۔ صدیق اکبر بھی 3-4 دن سرکار سے خصوصی ملاقات نہیں کی۔ تو ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنے کے بعد جانے لگے تو سرکار دو عالم نے ان کو روک لیا، اے صدیق کیا بات ہے، ہم سے ملاقات کا کوئی 3-4 دن ہو گئے تو ہم سے ملاقات نہیں کر رہے۔ آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ 1-2 دن کے وقفے کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کیا کرو۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے صدیق وہ تو اوروں کے لیے کہا تھا، تجھے تو نہیں کہا تھا، وہ اوروں کے لیے کہا تھا، تمہیں نہیں کہا تھا۔ جب تم میرے پاس نہیں ہوتے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کوئی صبح کوئی شام ایسی نہیں گزری ہمارے گھر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ روزانہ صدیقہ کے گھر میرے آقا تشریف لے جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو نکاح ہے وہ مکہ شریف میں ہوا تھا، رخصتی جو مدینے میں ہوئی تھی، غالباً سن
2 ہجری میں غالباً 2 ہجری میں آپ کا جو ہے وہ رخصتی ہوئی مدینہ شریف سے، عائشہ صدیقہ سرکار کے عقد میں، یعنی کہ آپ کے حجرے میں تشریف لائیں، وہاں رخصتی ہوئی سیدہ عائشہ، نکاح آپ کا مکے میں ہو چکا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا، میرے آقا خود تشریف لے کے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، تو بے شمار حدیث کے اندر میرے آقا صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔